لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما نقصت صدقة من مال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. دنیا میں ہر انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. انسان کی جان اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے. انسان کے پاس جو مال ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان کی جسم کے اعضاء اللہ کی عطا کردہ ہیں. غرض یہ کہ ظاہری اور باطنی جو بھی نعمتیں کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی شکل میں ہیں وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں. اور ان تمام نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مقرب اور محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. مسلمان کی نیکی اور محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان کی نیکی کی قدر ہے. ان نیکیوں میں ایک بہت بڑی اہم ترین نیکی صدقہ اور خیرات بھی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہر طرف سے مصائب، آفات، بلیات، حوادث اور پریشانیوں کا دورہ ہے. جس کسی کو بھی چھیڑ کے دیکھیں تو اپنی پریشانیوں کی اور اپنی رنج
اور اپنے اوپر ہونے والے تمام مصائب کی ایک لمبی قطار بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں انسان کے اوپر آنے والے مصائب اور آفات کا ایک بہترین حل بیان کیا گیا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہوں، میری جان بھی محفوظ رہے، میرا مال بھی محفوظ رہے، میری عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے، تو اس کا بہترین حل قرآن اور حدیث میں بتایا گیا صدقہ اور خیرات کا اہتمام، کہ اللہ کی راہ میں انسان اپنی حیثیت کے مطابق اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب صدقہ اور خیرات کی بات ہوتی ہے، عام طور پہ لوگ کسی عالم دین کی زبان سے جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں صدقہ اور خیرات کے فضائل سنتا ہے کوئی بھی آدمی، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری حیثیت ہوگی تو ہم خرچ کریں گے۔ ہاں جی، جب ہماری حیثیت ہی نہیں ہے خرچ کرنے کی تو پھر ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں اکثر لوگ اس کا شکار ہیں۔ صدقہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی بڑے مال کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہزاروں اور لاکھوں کی صورت میں ہی خرچ کرے تو اللہ کے ہاں قدردانی ہے، اگر تھوڑا سا خرچ کرے گا تو وہ کوئی قبولیت نہیں پاتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی انسان کے دل کو اور اس کی نیت کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے خرچ کرنا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر ایک انسان اتنا خرچ کرتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کی مقدار، احد پہاڑ کے برابر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھلاوے کی ہے، اللہ نہ کرے، اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ بڑا سخی ہے، یہ تو بڑا شاہ خرچ آدمی ہے اور بڑا لٹانے والا آدمی ہے اللہ کے راستے میں، اس نیت سے خرچ کرتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا جانے والا مال بھی اس کا ضائع ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اچھی نیت کے ساتھ ایک کھجور بھی اگر خرچ کرتا ہے تو حدیث میں بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں یربیہا لصاحبیہا کما یربی احدکم الفلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ فرمایا کہ اللہ تعالی اس معمولی سے صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے اور پھر اس اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے معمولی سی مقدار کو اتنا بڑھاتے ہیں ایسے بڑھاتے ہیں کما یربی احدکم الفلوہ، فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی جو گھوڑوں کا شوقین ہے، کیونکہ عرب کے اندر اونٹ اور گھوڑے بڑے شوق سے پالے جاتے ہیں، اس لیے مثال دی، فرمایا کہ ایسے جیسے کوئی آدمی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، کتنی محنت کے ساتھ اس کو پرورش کرتا ہے، اس کی کتنے محنت کرتا ہے اس کے اوپر، کتنا خرچ کرتا ہے اس کو، تو وہ ایستا ایستا گھوڑی کا بچہ جیسے پروان چڑھتا ہے، تو انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا یہ مال بھی اللہ کی راہ میں بڑھتا رہتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کی وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ، بالکل صحیح حدیث۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بڑی مقدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر۔ فارسی میں ایک بڑا اچھا محاورہ مشہور ہے
کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت کو بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت کے لیے کوئی دریا نہیں چاہیے، ایک ہے بہا اور ایک ہے بہانا۔ فارسی میں بہانا تو یہی جو ہم بہانا سمجھتے ہیں اردو میں، اور بہا کہتے ہیں سمندر اور دریا کا جو بڑا پانی ہوتا ہے اس کو بہا کہتے ہیں، دریا۔ اللہ کی رحمت جو ہے یہ انسان کو جب نوازنے پہ آ جائے تو معمولی سی نیکی پر انسان کو اللہ کی رحمت نواز دے۔ تو ایک کھجور انسان نے خرچ اللہ کے راستے میں، کیا ہے ایک کھجور کی حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر ہو۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اس لیے قرآن مجید میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا اور تمہارے دل میں وساوس ڈالے گا، وہ خرچ نہ کرنا، خیال نہ کرنا، تمہارے پاس 10,000 ہے، تم نے 1,000 دے دی تو 9,000 رہ جائے گا پیچھے، تمہارے پاس 100 روپے ہے، تم نے 100 روپے میں سے اگر 20 روپے دے دی تو باقی تو 80 روپے ہو جائے گا، تمہارا مال تو گھٹ جائے گا، وساوس ڈال۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ قرآن مجید میں واحد جگہ ہے جس میں فحشا کا معنی بخل ہے، یاد رکھیں، وَكَنَّ الْفَحْشَاء جہاں بھی آیا قرآن اور حدیث میں وہ بے حیائی کے معنی میں آتا ہے، کہ شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دے، لیکن اس مقام کے اوپر الفحشاء بخل کا معنی، کنجوسی، بخل، ہاں شیطان پورا زور لگائے گا بھول کے غلطی نہ کرنا، اگر تم نے خرچ کر دیا تو مال تمہارا گھٹے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا کرتا۔ ظاہری طور پر آپ کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا وہ مال بڑھ رہا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ عجیب و غریب آیت ہے 21ویں پارے میں سورۃ الروم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ سودی کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں وہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے لگایا، سود میں چند عرصے کے بعد 6 ماہ کے بعد 1 لاکھ سے بڑھ کر وہ 5 لاکھ روپے ہو گیا، تو لوگوں کی نگاہوں میں یہ پیسہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ ہو گیا ہے، 4 لاکھ بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ گھٹ رہا ہے ایمان۔ اس کے برعکس وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تم زکات دیتے ہو، عشر دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ اللہ کے ہاں خوب بڑھ رہا ہے، مضعفون، جیسے ہماری زبان کہتے ہیں نا دن دوگنی رات چوگنی، ایسے مال بڑھ رہا ہے، ظاہری طور پر گھٹ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سود والا مال بظاہر بڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ گھٹ رہا ہے، اور جب خرچ کرتے وہ مال تو کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، 30 پارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو سود کا مال گھٹ کیسے رہا، وہ تو بڑھ رہا ہے۔ تو مفسرین نے اور محدثین کرام نے اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سود کا مال ظاہری طور پر بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں دراصل وہ اس طرح گھٹ رہا ہے کہ اس کا جو مال ہے اس میں بے برکتی پیدا ہو جائے، یہ مال محفوظ نہیں رہے گا، کبھی اس مال پہ ڈاکے پڑیں گے، چور اور ڈاکو آ کے اس کا مال لے جائیں گے، اور کبھی ایسے ہوگا کہ مال کما یہ رہا ہے لیکن وہ خرچ ہو رہا ہے دوسروں پر، رات دن یہ لگا ہوا ہے اپنا پیسہ بڑھا رہا ہے، ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ ہسپتالوں میں جائے گا اور لاکھ روپے اس کے وہاں خرچ ہو جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا، کیس ہو گیا، تو اب یہ تھانوں کے چکر بھی لگا رہا ہے، عدالتوں کے چکر سال تک، اور وہاں پیسہ پانی کی طرح بہائے گا۔
اس لیے کہ غلط طریقے سے جو پیسہ کمایا گیا ہے وہ اسی طریقے سے ضائع ہوگا۔ اس کے برعکس جو اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، عشر میں سے اپنا حصہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں گھٹ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ پیسہ اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے پیسوں سے زیادہ ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ انسان کی زیادہ ضروریات اللہ تھوڑے پیسوں میں پورا۔ ایسا شخص بیماریوں سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے، مصائب سے محفوظ رہے گا، تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، تو اس کے گھر میں سکون ہوگا۔ وگرنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ بیماری سے بھی اٹھ نہیں پاتا کہ دوسرا بیمار ہو جاتا، ہاں جی، دوسرا بیمار ہو جاتا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تیسرا ہو جاتا۔ ایک دن مجھے ساتھی سنانے لگے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہم نے ان کو فون کیا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ کہنے لگے جی باقی حال تو ٹھیک ہے، میرے گھر میں 2 بچے ہیں، ان دونوں کا آج کل مقابلہ چل رہا ہے آپس میں۔ کیسے چل رہا ہے مقابلہ؟ کہنے لگے کہ دونوں کا مقابلہ یہ، دونوں بیمار ہیں اور دونوں کا مقابلہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر پیسے زیادہ خرچ ہوں اور وہ کہتا نہیں میرے اوپر ہسپتال میں زیادہ پیسے خرچ۔ تو دعا کرو کہ میں اس مصیبت سے رہا ہو جاؤں جلدی۔ بسا اوقات نہیں انسان کے اوپر ایسی پریشانی آ جاتی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین کریں اللہ کے نیک بندوں پر بھی پریشانی آتی ہے، بظاہر تکلیف آتی ہے، ہاں جی، بیماری وہاں بھی آتی ہے لیکن وہ دل سے مطمئن ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں، حضرت ام عائشہ کا گھر کس کا گھر تھا؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر کے اندر چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ 3 مہینے۔ صحابی نے حیران ہو کے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 چیزوں سے گزارا چلتا، بس کھجور اور پانی۔ کھجوریں کھا لیتے تھے اور اوپر پانی پی لیتے تھے، بس ایسے کام چلتا۔ 3 مہینے تک دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ہاں جی، دنیا کے سارے خزانے اگر چاہتے تو ان کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتے تھے، اگر چاہتے تو دنیا کے پہاڑ اللہ سونے اور چاندی کی شکل میں تبدیل فرما کر اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار فرما سکتا، لیکن آپ نے دنیا کو طلب نہیں فرمایا، کثرت تو مانگی نہیں، آپ نے برکت مانگی۔ اب اس کے اوپر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہی ہے کہ جب خرچ کرو تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، ایسا خرچ نہ کرو کہ خود خرچ کر کے دوسروں پر لٹاؤ اور خود بعد میں محتاج ہو جاؤ۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم عائشہ فرما رہی ہے کہ 3 مہینے تک ہمارے گھر میں کچھ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو ام عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال ایسے ہوتا جیسے گویا طوفان چل رہے ہیں، ہواؤں کے جکھر جیسے چلتے ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے چرچے ہو، ایسے آپ خوب لٹاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول یہ تھا کہ آپ سال کے شروع میں تمام اپنے ازواج مطہرات کو سال بھر کا پورا خرچہ دے دیتے تھے، ان کے اوپر ہاتھ تنگ نہیں فرماتے، پورا خرچہ دے دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جو آتا تھا وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، آپ کو یہ چیز پسند ہی نہیں، اور آپ کی جو ازواج مطہرات تھی وہ بھی تو آخر آپ کی بیویاں تھیں اور امت کی مائیں تھیں، ان کی بھی ایسی تربیت ہوئی تھی، ان کے دل میں ایسا خوف خدا تھا کہ وہ بھی ایک بائی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے ان کو پورا خرچ مل جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی سائل آتا اس کو خالی واپس کرنا گوارا نہیں، خوب لٹاتی تھی، خوب اپنے گھر میں فاقے ہوتے تھے لیکن دوسروں کو دیتے۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز کی تکبیر پڑھی گئی، اب نماز کی تکبیر پڑھی گئی تو امام نے نماز شروع کرنا ہے نا، لیکن تکبیر مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے مصلی سے ہٹے گھر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے اور نماز پڑھائی،
صحابہ بڑے حیران اور پریشان کہ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر سننے کے بعد مصلی چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے. تو بعد میں صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کا معمول پہلی دفعہ ایسے دیکھا خلاف معمول آپ نے یہ عمل فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی تھی کہ میرے گھر میں 7 دینار میرے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں اپنے اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میری ملکیت میں 7 دینار ہوں. میری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں زندگی کا تو کوئی آسرا نہیں ہے ایک لمحے کا. مجھے یہ خوف تھا کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ میرے پاس 7 دینار پڑے ہوں. اس لیے میں فوراً واپس گیا, ان کو صدقہ کیا اور پھر آ کے تسلی سے نماز پڑھی. یہ حال تھا آپ سے کی سخاوت, ایک پائی اپنے پاس رکھنے کا وارہ نہیں. بعض اللہ والوں کے حالات بھی عجیب ہوتے. ہندوستان میں حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمہ اللہ, یہ غالباً 10ویں صدی کے بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ والے. گنگوہ میں ان کی خانقاہ تھی. حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی ان کی خانقاہ کو آباد فرمایا تھا. کئی صدیوں تک ان کی خانقاہ پھر ویران ہو گئی, تو بعد میں گنگوہی رحمہ اللہ نے اس جگہ کو آباد فرمایا. تو ان کے حالات میں بھی عجیب بات ملتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر فاقے ہوتے تھے, گھر میں فاقے ہوتے تھے, اور بسا اوقات یہ تھا کہ بچے جو تھے وہ بھی فاقے کے ساتھ ہوتے. اور حضرت کو جب ان کی تکلیف کا علم ہوتا تو یہ استغراق کے عالم میں رہتے تھے. ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری رہتی تھی کہ اپنے خیال میں نہیں رہتے. اللہ کی محبت میں ان کے اوپر جذب کی کیفیت, استغراق کی کیفیت رہتی. ایسے ہر وقت آخرت کے خیال میں اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا. سر جھکائے رہتے. جب بچوں کی تکلیف کی آواز کانوں میں پڑی تو سر اٹھا کے یہ فرماتے تھے کہ بڑی دیگیں تیار ہو رہی ہیں, کھانے کی بہت دیگیں تیار ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ ان میں سے تمہارے لیے بھی بہت زیادہ حصہ نکلنے والا ہے. صبر کرو, تسلی کرو, تمہارے لیے بہت بڑا کھانا تیار ہونے والا ہے. جنت کی نعمتوں کے اوپر ان کا اصل میں خیال رہا. ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ دنیا کے اندر تکلیف تھوڑی برداشت کریں, پھر جنت میں. ہمارے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی. ہم نے زیارت کی, بارہ حضرت بیان بھی سنا. رائے ونڈ میں مقیم تھے. رائے ونڈ مرکز کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے سب سے بڑے استاذ تھے مولانا طارق جمیل صاحب, اور بڑے بڑے علماء کے استاذ تھے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے ان کا ایک عجیب واقعہ سنا. فرمانے لگے کہ حضرت ٹنڈو اللہ یار کے رہنے والے تھے, تو وہاں کچا سا گھر تھا ان کا, اور سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لاتے. اہلیہ فوت ہو گئی تھی, کوئی رشتہ دار وغیرہ تھے, بس ان کو ملنے کے لیے آتے تھے. بیٹے ایک ہی مولانا خورشید صاحب, وہ بھی وہیں رائے ونڈ میں رہتے ہیں ساتھ. تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ سے سال میں ایک چھٹی لیتے اور اپنے گھر تشریف لاتے. اب وہ جو ایک سال کی ایک چھٹی, اور وہ بھی کس طرح گزارتے تھے, جیسے وہاں سے رائے ونڈ سے نکلتے تو راستے میں جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو دعوت دیتے ہوئے, پھر رات گزارتے تو وہ بھی جتنے احباب سب کو دعوت میں رات گزرتی, اور اگلے دن بھی دعوت دیتے ہوئے واپس جاتے. تو زندگی کا اوڑھنا بچھونا تو تبلیغ بن گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دعوت دینی ہے لوگوں کو, دین کی دعوت اور دین کی دعوت. ہر وقت ایک دھن سوار تھی ان کو. جب آخرت کی دھن کسی کے اوپر سوار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اپنے وجود کا بھی خیال نہیں رہتا. تو حضرت کو صرف ایک چھٹی ملتی. اچھا وہ کچا سا گھر تھا, کسی قریبی کوئی حضرت کے ساتھی تھے, تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے نیک آدمی تھے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت تشریف لاتے ہیں, سال میں ایک دن کے لیے آتے ہیں, اور یہ کچا سا گھر, اور حضرت کو ملنے کے لیے بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. تو ایسے دل کرتا ہے کہ حضرت کا گھر پکا ہونا چاہیے. انہوں نے حضرت کی اجازت اور اطلاع کے بغیر پکا گھر بنوا دیا, اور بہترین کوٹھی نما گھر بن گیا. حضرت جب تشریف لائے اپنے چھٹی کے موقع پر تو دیکھا کہ تو گھر تبدیل ہے بالکل. پہلے کسی لوگوں سے پوچھا بھی میرا گھر کہاں ہے, شاید مجھے موالتا ہو گیا ہو, غلط فہمی ہو گئی ہو.
انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا گھر ہے؟ میں بھی میرا گھر تو کچا تھا، یہ پکا گھر کہاں سے آ گیا؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ وہ جو فلاں ساتھی ہیں انہوں نے آپ کی سہولت اور مہمانوں کی سہولت کے پیش نظر یہ مکان پکا بنوا دیا۔ تو حضرت نے اس مکان میں قدم رکھنا گوارا نہیں فرمایا، اور جو احباب کھڑے تھے فرمایا کہ بھی آج سے ہم نے یہ مکان ان ساتھی کو ہدیہ کر دیا، یہ مکان ہم نے اب اس ساتھی کو ہدیہ کر دیا ہے جنہوں نے ہمارے لیے یہ مکان بنوایا۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دنیا میں نہیں لینا، ہم نے یہ طے کر لیا ہے دنیا میں اللہ سے نہیں لینا، بس جو لینا ہے وہ آخرت میں لینا ہے، بس جو لینا ہے وہ آخرت میں اللہ سے لینا ہے، دنیا میں لینا ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے احوال ہیں جن کا تقویٰ بہت اونچا ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور قرآن اور حدیث میں بے شمار فوائد بیان فرمائے، بے شمار فوائد بیان فرمائے۔ ایک فائدہ صدقے کا قرآن نے بیان فرمایا کہ صدقے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو تزکیہ مل جاتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ان میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے، گناہوں کے علائشوں سے، گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدقے کی برکت سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، ہر میل کچیل دور ہو جاتی ہے صدقے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ لوگوں سے یہ صدقہ وصول کر کے، یعنی ان کے مالوں کی جو زکوٰۃ ہے اور ان کے جو فصل کا جو عشر ہے وہ آپ ان سے وصول کریں، اور اللہ کے راستے میں جو یہ صدقہ دیتے ہیں وہ آپ ان سے وصول کریں، غرباء پر خرچ کریں، ہاں جی، جو مستحق ہیں ان کو دیں۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ آپ ان سے وصول کر کے ان کو پاک صاف کر دیں، پاک صاف کر دیں۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائیں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو صدقے سے انسان کا مال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں قرآن مجید کی چند آیات نازل ہوئی آخری پارے میں، سورۃ اللیل میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پیچھے جہنم کی آگ کا ذکر ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے ہم اس قسمت اور اس پرہیزگار انسان کو محفوظ رکھیں گے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال کس لیے دیتا ہے؟ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، گناہوں کی آرائش اور بیل کچیل سے پاک کرنے کے لیے، جس نے انہوں نے ایک موقع پر اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کیا تو قرآن کی آیات ان کی منقبت میں نازل ہوئی، فرمایا کہ جو اپنے مال کو اپنے پاکی اور صفائی کے لیے جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، ہم اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ مال انہوں نے اپنے اوپر کوئی احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں خرچ کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی، ان کے پیش اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور فرمایا کہ ان کو اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے کہ یہ بھی انشاءاللہ عنقریب آخرت میں خوش ہو جائے۔ جو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کو خوب عطا فرمائیں، ہم ان کو خوب عطا فرمائیں۔ اور ایک حدیث میں عجیب بشارت آئی، فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے،
دو فرشتے نازل ہوتے فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. فرمایا دونوں فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اس کو بدلہ عطا فرما، اس کو خوب عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی اختیار کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما. یہ فرشتے کی بد دعا ہے. ادھر فرشتے کی دعا ہے اور ادھر فرشتے کی بد دعا ہے. اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ فرشتے جو ہے یہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے، ان کی دعا اور بد دعا یقیناً مقبول ہے. فرمایا کہ فرشتوں کی دعا ملتی ہے. انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ظاہری طور پر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا مال تو شاید کم ہو رہا ہے. اور میں نے حدیث سنا دی کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقے کی وجہ سے انسان کا مال کم ہوتا ہی نہیں. ظاہری طور پر کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. انسان کی پہچان. اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا ملتی. ایک حدیث میں فإن الصدقۃ ترد البلاء، بے شک صدقہ انسان کی مصیبتوں کو ختم کر. ہم نے تو بارہا اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ بڑی بڑی مصیبتیں انسان کے سر پر آنے والی آفتیں صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نقد سودا فرماتا. ادھر صدقہ دیا اور ادھر سے فوت. میرے قریبی عزیز ہے کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میرے گھر میں ایک بچے کو اتنی شدید تکلیف ہو گئی کہ ہم میاں بیوی بیٹھ کے رو رہے تھے اور بس بچے کی زندگی کے آخری لمحات گن رہے تھے اور ہمارے سامنے بالکل یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بچے کی روح قبض ہو رہی ہے کہ چند منٹوں کا زیادہ بچہ ہمارا مہمان رہ گیا. بس کہتے ہیں فوراً اللہ نے دل میں ڈالا. میں نے اس موقع پر نقد فوراً صدقہ کیا جو اللہ نے توفیق دی. اور شہر میں رہتے تھے اور گاؤں میں فوراً فون کیا کہ جلدی سے نہ کوئی بکرا ذبح. تو مجھے انہوں نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ مفتی صاحب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جس وقت میں بعین ہی انہوں نے جیسے ہی مجھے فون کیا کہ جی اسی وقت انہیں فوراً بکرا جو ہے نا لے کے فوراً جس وقت ان کا فون آیا بعین ہی اسی وقت میں ایسے محسوس ہوا جیسے کہ بچے کے گلے کو کسی چیز نے پکڑا ہوا تھا اور بہت بڑا ایک بوجھ تھا. ادھر سے بکرا ذبح ہوا، جیسے خون گرا بکرے کا زمین پر فوراً تکلیف دور ہو اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بچے نے کوئی بہانہ کیا. اور وہ بچہ آج الحمدللہ عالم دین بن رہا ہے، قرآن کا حافظ اور عالم دین بن رہا ہے. یہ اس طرح کے واقعات ہم نے اپنے آنکھوں سے بارہا دیکھا اور یقیناً ہر انسان کو اس طرح کے مشاہدات ہوتے. تو یہ تو ایک نقد فائدہ کہ مصیبت ٹلتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا ان الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. فرمایا کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. جیسے پانی کی تاثیر ہے کہ وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ نے صدقے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ صدقہ کرنے کی برکت سے انسان کے گناہ یوں بجھ جاتے ختم ہو جاتے. اور ایک حدیث میں فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیتاً اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس طریقے سے خرچ کرنا کہ انسان کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہیں. حدیث کے الفاظ میں کہ انسان اس طریقے سے خرچ کرے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہماری اردو میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. اس پہ حدیث میں بشارت سنائے گی صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. فرمایا کہ خفیہ صدقہ کرنا، چھپا کے دینا، کسی اور کو پتہ نہ چلے. فرمایا اللہ کے غضب کو بجھا دیتا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ انسان گناہگار انسان جو ہے اس کے سے عذاب قبر کو ہٹا دیتا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنورتی.
انسان دیکھیں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور قرآن میں کیا فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک بہترین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی. ایک دانہ انسان زمین میں اگاتا ہے، کاشت کرتا ہے، ہاں جی، اور اس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 700 دانے اللہ پیدا فرمائے. ایک دانہ، ہاں، اس سے 700 دانے نکلیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بڑھا کر 700 گنا تک پہنچا دے. جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اتنے اس کی مقدار ملا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ تعالیٰ قرض سے تو پاک ہیں، اللہ تو بے نیاز ہیں. دنیا کے آخرت کے سارے خزانے، زمین آسمان کے سارے خزانوں کو وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ فرما رہے میں دنیا میں قرض نہیں لے رہا ہوں، تم مجھے دنیا میں میرے بندوں پہ خرچ کرو، میں اللہ آخرت میں بڑھا چڑھا کر خوب بڑھاؤں گا. اور دنیا میں تو 10 کا وعدہ ہے، دنیا میں 10 ضرور ملیں گے اس کے بدلے میں. بات تو ساری یقین کی ہے. حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ، ہاں، بلکہ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ہے. حضرت رابعہ بصری اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی. ایک دفعہ انہوں نے کام کر رہی تھی گھر میں، تو دروازے پر دستک، لونڈی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کون ہے. لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ کوئی صاحب باہر کھڑے ہیں اور وہ آپ کے لیے کھانا لے کے آئے. انہوں نے فرمایا کہ گنو کتنی روٹیاں ہیں. لونڈی نے گنا تو کہنے لگی کہ 9 روٹی. تو رابعہ بصریہ فرمانے لگی کہ ان سے کہو کہ یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا، جاؤ کسی اور کو پہنچاؤ. ان کو مغالطہ ہو گیا، یہ میری روٹیاں نہیں ہیں. کہ نہیں، وہ آپ کا نام لے رہے ہیں. ہاں، کوئی خاتون تھی کہ وہ آپ کا نام لے رہی تھی، ان کو کہہ دو کہ میری نہیں ہے، کسی اور کیوں. دوسری دفعہ پھر دستک ہوئی. کچھ دیر کے بعد وہ پھر کوئی اور کتنی ہیں گنو، 9 ہیں. میں نے وہی بات پہلے کی تھی، میری نہیں ہے روٹی، کسی اور کیوں، لے جاؤ. تیسری دفعہ پھر ایسے نہیں، معاملہ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ مجھے آج صبح بھوک لگی تھی، کھانے کے لیے 1 روٹی تھی میرے پاس. ایک سائل آیا دروازے کے اوپر، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، میں نے وہ روٹی اٹھا کے دے دی. اور اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پہ اللہ 10 ضرور دیتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ایک کے بدلے مجھے اللہ 10 روٹیاں کھلائیں گے اور آج ہی کھلائیں گے. لونڈی نے سامنے سے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی کہ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، واقعی دینے والے نے 10 ہی بھیجی تھی. اللہ نے آپ کے لیے 10 روٹیاں بھیجی تھی، لیکن میں بھی بھوکی تھی، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایک بغیر اجازت کے آپ سے کھا لی. تو اس روٹی کی مجرمہ میں ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کا حصہ پورا ہی آیا تھا. انسان کا یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دنیا کے اندر یہ کہ انسان کا مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، انسان کا مال محفوظ ہوتا ہے، اس کے اوپر کبھی ڈاکے نہیں پڑتے. اور انسان کا مال انسان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اسی کے اوپر خرچ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹروں پہ نہیں لگتا، پولیس والوں کو نہیں لگے گا، دوسری جگہوں پہ نہیں لگے گا، اس کا مال اپنے پاس ہی رہے گا. اور آخرت کے اندر یہ ہے کہ اور قرآن کا وما انفقتم من شیء فهو یخلف، فرمایا جو تم بھی خرچ کرو گے، جو کچھ خرچ، اللہ اس کو بدلہ دے گا، اس کا بدلہ دے گا. دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی بدلہ ملے گا. دنیا کے اندر تو بدلہ ملے گا کثرت اور برکت کی صورت میں، اور آخرت کے اندر بدلہ ملے گا جنت اور مغفرت کی صورت میں. مغفرت کا فیصلہ ہوگا اور جنت. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں، ومن کان من اہل الصدقہ فدعی من باب الصدقہ، یہ حدیث کے الفاظ. فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں جو دنیا میں خرچ کریں گے، اللہ تعالی ان کو جنت کے اندر جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ بھی ہے. باب الصدقہ، جیسے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جنت کا باب الریان، اس کا نام ہے باب الریان. سبحان اللہ، سیراب کر دینے والا دروازہ. جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر پیاس برداشت کی، بھوک تکلیف برداشت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر وہ کبھی بھی ان کو یہ تکلیف نہیں محسوس.
تو اسی طرح سے صدقہ کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہے، جو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، فرمایا ان کو پکار آئے گی، ان کو بلایا جائے گا باب الصدقہ سے، باب الصدقہ سے ان کو آواز دی جائے گی، آپ کی جگہ یہ نہیں ہے، آپ نے یہاں سے آنا ہے، اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو اس دروازے سے گزروایا جائے، لوگ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، رش کی نگاہ سے دیکھیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں تو بتایا جائے گا کہ یہ باب الصدقہ سے وہ لوگ گزر رہے ہیں جو دنیا میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ۔ ہاں اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، دیکھیں یہ مسئلہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو تو دینا شرعاً جائز نہیں۔ یہ اکثر لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں جو بھکاری مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کا تو پیشہ ہی ہوتا ہے لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے کما کر بھی ان کی حرص نہیں ختم ہوتی، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ کتنے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ایسے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بعد میں لاکھوں کروڑوں روپے کی رقمیں ملی ان سے، ساری زندگی اللہ معاف کرے اپنی جسم اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کر کے اور اپنی عزت خاک میں ملا کے لوگوں کے سے مانگتے رہے، اور حالت یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ معاف نے چھوڑ کے چلے گئے، زیر زمین چلے گئے۔ تو یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں ان کو تو دینا جائز نہیں، لیکن یہ اس وقت ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب پوری تصدیق ہو کہ واقعی یہ مستحق نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، یہ مستحق نہیں ہے، تو اس کو دینا چاہیے۔ اب ہر ایک کے بارے میں یہ بدگمانی کا امکان ہے کہ یار یہ تو مستحق نہیں ہے، ایسے مانگتا پھر رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب برکاتہ میں ایک واقعہ سننے لگے، فرمایا کہ میں اپنے والد ماجد مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا، تو کسی نے آ کے اللہ کے نام پہ مانگا، تو حضرت ابا جی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کے اس کو دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور میرا علم تازہ تھا، میں نے تخصص کیا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ ابا جی یہ تو پیشہ ور قسم کا آدمی ہے، یہ پیشہ ور بھکاری ہے، ان کو تو دینا جائز ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے ان کو دے دیا ایسے بغیر تحقیق کے؟ تو کہتے میرے ابا جی نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب تھی، فرمانے لگے کہ بیٹا آپ یہ کہتے ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ استحقاق کا معاملہ فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں استحقاق کی برکت سے کہ جو مستحق ہے اس کو میں نعمت دوں گا، جو میرا فرما بردار ہے مستحق ہے میں اس کو دوں گا، اللہ ہمارے ساتھ اگر استحقاق والا معاملہ شروع کر دے تو ہمارے اوپر تو سارے دروازے ہی بند ہو جائیں رزق کے، ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ جب ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو پھر ہم لوگوں کی کیوں ٹوہ میں پڑے، ان کے حالات کے غور فکر میں کیوں پڑے، جستجو میں؟ اس نے اللہ کے نام پہ آ کے مجھ سے مانگا ہے، سفید ریش بزرگ ہے، اس کا ظاہر یہی بتلا رہا ہے کہ مستحق ہے، تبھی تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا۔ ہاں یہ جب ہمیں یقین ہے کہ واقعی وہ مستحق نہیں ہے، پیشہ ور ہے، ہاں جی پھر اس کو آپ نہ دیں، لیکن ویسے یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ جب کوئی آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو غلام نماز پڑھنا شروع کرتا حضرت اس کو آزاد فرماتے تھے۔ ایک غلام نے نماز پڑھنی شروع کر دیا، نے فرمایا جاؤ اللہ کے لیے آزاد، دوسرے نے شروع کی، تیسرے نے، جو غلام تو کافی ہوتے تھے تو غلاموں نے مشورہ کیا یہ تو اچھا طریقہ آ گیا، ہاں نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو حضرت آزاد ہے، ایسے تو آزادی ملے گی نہیں، سب نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور حضرت سب کو آزاد کرتے چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ سادے بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نماز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، انہوں نے کون سے دل سے نماز پڑھنی ہے، یہ تو اپنی آزادی کے لیے چل۔ حضرت نے عجیب بات فرمایا کہ یہ ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دیں گے تو ہم اللہ کے نام پہ دھوکہ کھائیں گے، یہ ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھاؤں گا، میں آزاد کرتا رہوں گا، اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا، اس کو یہ بھی کتنی لذیذ عبادت ہے۔ صحابہ کرام کا جہاں اللہ کا نام آ گیا تو بس پھر زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل تو ویسے اکثریت ہے وہ واقعی پیشہ وروں کی ہے، ان کو نہ دیں آپ۔ حدیث میں بہت بڑی شدید وعید بھی ہے، فرمایا کہ جو بغیر کسی شدید مجبوری کے، انتہائی ضرورت کے بغیر جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں، اس کے چہرے پر گوشت تک نہیں، بعض روایت میں اس کا چہرہ زخمی ہوا ہو۔
اور علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ یہ چہرہ اس کا بگڑا ہوا اس لیے ہوگا کہ یہ چہرہ انسان کے وجود میں سب سے مقدس عضو ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس چہرے کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ چہرہ سے میرے آگے جھکے، اور اس نے اس چہرے کو میری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس چہرے کو جھکا کر میری بنائی ہوئی چیز کی تحقیر کی ہے، اس کی حقارت کی ہے، توہین کی ہے. اس سے میری بنائی ہوئی چیز کو ذلت آمیز طریقے سے استعمال کیا. تو اس نے دنیا کے اندر میری بنائی ہوئی چیز کو ذلیل کیا، تو اس کی سزا میں دوں کہ اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرو. یہ بہت بڑی شدید وعید ہے. ہاں جی علماء نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا اگر موجود ہے نا، ایک وقت کا کھانا موجود، اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے تکلیف کو برداشت کرتا ہے، فقر کو برداشت کرے گا، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھے، اللہ اس کو ضرور نواز. تو بہرحال قرآن مجید کی یہ آیات اور احادیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالنا، یہ انسان کی دنیا کی بہتری اور آخرت کی دونوں کی بہتری کا ذریعہ ہے. دنیا میں انسان کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے، مال محفوظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے، مصائب اور پریشانیاں، آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. اور آخرت کے اندر آج کل اب یہ گنے کا موسم چل رہا ہے، آپ اپنے علاقوں میں یہ مسئلہ سمجھائیں جا کے، جو زمیندار ہے ان کو جا کے مسئلہ سمجھائیں. اچھا عجیب بات ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں اور یہ عشر کو سمجھتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ عشر تو فرض واجب ہے ہی، بعض لوگ زیادہ واجب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے اسی طریقے سے عشر بھی فرض ہے. زکوٰۃ کا تعلق سونے، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم سے ہے، اور فصل جو ہوتی ہے اس کے اندر عشر ہے. ہمارے علاقے میں جو زمینیں ہیں ان کے اوپر چونکہ خرچہ ہوتا ہے، ہاں جی پانی کا بھی خرچ ہے، کھاد کا بھی، سپرے کا بھی، بہت ساری بیماریاں ہیں فصلوں کے اندر، تو اس میں 20واں حصہ ہے. ہاں جی اور جو بارانی زمینیں ہیں جن پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، نہری زمین نہیں ہے، وہاں پر بارش کی زمین پانی سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، بلوچستان کا علاقہ ہو گیا، بعض سندھ کے علاقے ہیں اس طریقے سے، تو ان کے اوپر چونکہ خرچہ کم ہے اس لیے اس کے اندر 10واں حصہ ہے. یعنی زکوٰۃ 1 لاکھ کے اندر 2500 روپے اور عشر 5000 روپے. یہ ذہن میں رکھیں. زکوٰۃ ہے 40واں حصہ اور عشر ہے 20واں حصہ. زکوٰۃ 2.5% ہے. تو یہ آسان سا ایسا، اور یہ وعیدیں سنائیں، حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں آتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اور بے شمار احادیث ہیں. فرمایا جس مال کو تم آج جس مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بعض ہوتے ہیں مالدار اور بعض ہوتے چوکیدار. مالدار تو صحابہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ 1000 اونٹ غلے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ. 1000 اونٹ اور ان کے اوپر پورا غلہ ڈلوا کے لاد کے غلہ اللہ کے راستے میں خرچ. کتنی بڑی نیکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی خوش ہو کر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار صدقہ فرمایا. تو یہ صحابہ اکرام بھی مالدار تھے، لیکن اس مال کے ذریعے انہوں نے جنت کے مقام حاصل کی، جنت کی خوشخبریاں ملی ان کو. کتنا اونچا مقام پایا ہے اس مال کی وجہ سے. معلوم ہوا صرف مال ظاہری طور پر مال جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا اور اس طریقے سے اس مال کے اوپر بیٹھ جانا، جیسے سانپ بن کے بیٹھ جانا. میں نے چوکیدار کا لفظ اس لیے کہا کہ بعض بدقسمت ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی پیسہ کماتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پوری زندگی اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے. ہاں جی ساری زندگی نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نہ اپنی جان پہ خرچ کیا، اور ہوتا کیا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے ان کی اولادیں پھر عیاشی کرتی، پھر ان کے اولادیں غلط جگہوں پہ پیسہ خرچ کر. یہ فرمایا کہ مالدار تو بنو، مال کے چوکیدار نہ بنو. تو حدیث میں فرمایا کہ یہ جو انسان جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، یہ قیامت والے دن گلے ایک سانپ، خطرناک سانپ، زہریلے سانپ کی شکل میں انسان کے گلے کو پکڑے گا اس کا مال، اور یہ کہے گا کہ میں وہ مال ہوں جس کے اندر تو اللہ کا راستہ کا حصہ نہیں نکالتا.
یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. آج کل لوگوں کو اس مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کی لوگ زکوٰۃ میں بہت بے احتیاطی کرتے اور حدیث میں فرمایا گیا جس مال کے اندر اللہ کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، جس معاشرے میں زکوٰۃ اور عشر کا اہتمام نہیں ہوگا تو وہاں پر پھر بیماریوں کی کثرت ہو، بارشوں کا سلسلہ بند ہوگا، فقر و فاقے پڑیں گے، قحط ہوگا. یہ آج ہمارے دور میں فقر و فاقہ ہے. آپ کہیں گے جی ہر چیز بہت ہے. یہ مہنگائی کا جو افریت ہے، یہ مہنگائی کا جو اتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کس کی؟ اسی کی وجہ سے تو ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے. اور میں نے شروع میں بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مالداروں نے خرچ کرنا ہے، غربا بھی خرچ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں. آپ نے بخاری شریف کی حدیث سن لی، فرمایا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صرف ایک کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے راستے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈال. بلکہ بعض بزرگوں کا تو معمول یہ پڑھا، فرمایا کہ وہ یومیہ صدقہ کرتے، روزانہ صدقہ دیتے، یومیہ.